السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میرے تمام بھائیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے دیگر وظائف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ انہیں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھ کے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کو نسبت سب سے زیادہ اہل بیت سے ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام گھرانے سے ہمیں نسبت ہے اور ہمیں محبت ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے، امام علی مقام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں تم مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو قرآن شریف، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، یعنی اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عزت اور اہل بیت کی تعظیم آپ پہ لازم ہے۔ یہ ان کی تعظیم اور ان کی غلامی میں تو رہنا نصیب کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان کے تاروں کے برابر آپ کی نیکی۔ اگر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور شیطان آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا۔ وہ عمر یوں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے زمانے کا دور ہے، دونوں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں میں۔ جب لڑائی ہو جاتی ہے تو دونوں حضرت امام علی مقام امام حسین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی میرے غلام اور تمہارے والد حضرت عمر بھی میرے غلام۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دور ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کافی غصہ آتا ہے، آتے ہیں اپنے بابا جان حضرت عمر کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ آج حسین کھیل کھیل میں ہم دونوں آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد امام حسین نے یوں فرمایا کہ میں بھی ان کا غلام اور آپ بھی ان کے غلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوں عرض کرتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو امام حسین سے کہ کیا آپ یہ بات لکھ کے دے سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے حسین، کیا آپ یہ بات لکھ کے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہاں دے سکتا ہوں، اور آپ لکھ کر دے دیتے ہیں کاغذ پہ کہ عمر میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کاغذ کا پرچہ لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہ پرچہ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حضرت عمر وہ پرچہ لیتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میری قبر میں رکھ دینا، انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اہل بیت کی غلامی میں رہنا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اہل بیت کی عظمت و شان اپنی جگہ پہ ہے، خلفاؤں کی شان اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ سرکار سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ کچھ فتوے یہ کتاب تحریر فرما رہے تھے۔ باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، گیند ٹپا کھاتے کھاتے کمرے میں آ جاتی۔ ایک بچہ دوڑتے دوڑتے آتا بال اٹھانے کے لیے، سیدی اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ پھر وہ بچہ گیند لے کر چلے جاتا، پھر آپ واپس بیٹھ کر جو ہے کتابوں پہ توجہ دیتے۔
دوبارہ ایسے ہی ہوا کہ بچوں گیند اندر آئی، بچہ لینے آیا، اعلیٰ حضرت کھڑا ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی ایسے ہوا کہ گیند اندر آئی، بچہ لینے آیا اور اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے۔ مریدوں نے کہا حضور بچے کو ڈانٹ کیوں نہیں دیتے، بار بار آتا ہے اور بال آ رہی ہے، آپ کے فتوے میں اور آپ کی کتابوں میں کچھ فرق آ جائے گا۔ فرماتے نہیں، اس بچے کو آنے دو، یہ بچہ سید آل رسول ہے، یہ رسول اللہ کے گھرانے سے، اس لیے میں یہ اندر آتا ہے تو میں اس کو بجائے ڈانٹنے کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات اب نصیب تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عباس علمدار، حضرت حر، حضرت اون محمد اور تمام شہدائے کربلاؤں کا اللہ تعالیٰ صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار، اور تمام اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ تمام صحاباؤں کا ادب و احترام کرنے کی اللہ توفیق دے، بالخصوص حضرت معاویہ، ہم سب کی حضرت امیر معاویہ کی محبت اللہ ہم سب کے سینوں میں ڈالے پروردگار رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں میں سید صوفی بھائی کو، حضور رضوی صاحب کو، یایا بیٹے کو، فرین کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا، فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری باصفا کے واسطے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔